ہمیں بار بار ایک بات کی جاتی ہے پاکستانیوں کو، میں ذرا اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی فوج جو سعودی عرب میں گئی ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے تو سب سے زیادہ امریکی فوج سعودی عرب میں موجود ہے، کیا یہ امریکہ کے لیے بھی بہت بڑی سعادت ہے؟ پاکستانی فوج وہاں پہ یہ کہتی ہے کہ ہم مکہ اور مدینہ کی حفاظت کرنے کے لیے گئے، وہ تو پوری دنیا کا ہر مسلمان کرے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر آپ نے پیسے سعودی عرب سے کیوں لیے؟ جب آپ سعودی عرب سے اربوں ڈالر لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کی فوج جاتی ہے تو پھر آپ اس کو سعادت نہیں کہہ سکتے۔ جب امریکی فوج بھی وہاں پہ اسی کام پہ موجود ہے اور آپ بھی اسی کام پہ موجود ہیں تو پھر یہ سعادت نہیں ہو سکتی۔ یہ تو سعودی عرب کی اور وہاں کی حکومت کی حفاظت ہے، اور آپ یہ کام کر رہے ہیں اور آپ نے پارلیمنٹ میں، کیبنٹ میں کسی جگہ پہ بھی اس کو ڈسکس نہیں کیا۔ ہم پاکستانی ذرا جذباتی لوگ ہیں نا، ہم جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں ہر مہینے شریفین کا نام سن کر۔ ہم سے پہلے یہ سعادت جو ہے وہ امریکہ کو مل چکی ہے۔ یوکرین کے ساتھ بھی سعودی عرب نے دفاعی معاہدہ کیا تو یوکرین ایک مسلمان ملک نہیں ہے، اس کو بھی یہ سعادت مل چکی ہے۔ چائنا بھی یہ سعادت لینا چاہتا ہے، انڈیا کا جو آرمی چیف ہے وہ بھی وہاں پہ جاتا ہے، بھارتی وزیر اعظم بھی جاتا ہے، وہ بھی یہ سعادت لینا چاہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر سعادت لینی ہے تو پھر پاکستانی فوج کو اس نقطۂ نظر سے مسجد اقصی میں بھی جانا چاہیے جہاں پہ زیادہ ضرورت ہے۔ وہ بڑی سعادت ہے اس وقت، یہاں پہ تو فوج موجود ہے، حفاظت موجود ہے، وہاں پہ تو لگاتار ظلم اور جبر ہو رہا ہے نا۔ اگر یہ سعادت آپ نے لینی ہے تو پھر آپ مسجد اقصی جائیے، وہاں پہ بھی آپ کو یہ سعادت مل سکتی ہے۔ تو سعادت کے بدلے میں پھر آپ ڈالر نہیں لیتے۔ سعودی عرب سے آپ نے جس طرح ڈالر لیے ہیں تو اس کو آپ لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کریں۔ ناظرین، مجتبیٰ خامنہئی کے حوالے سے خبر ہے کہ ایک دوسری اہم شخصیت نے مجتبیٰ خامنہئی سے ملاقات کی ہے۔ دیکھیں، اس سے پہلے ایک ملاقات ہوئی تھی ان کی ایرانی صدر سے، جو رپورٹ ہوئی 7 مئی کو ایرانی صدر نے ملاقات کی تھی، اور اب ایک ملاقات ہوئی ہے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر علی عبدالحی سے، اور یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ بھی خفیہ رکھی گئی ہے، لیکن ملاقات اناؤنس کر دی گئی ہے۔ دیکھیں، مجتبیٰ خامنہئی اب آہستہ آہستہ ایکٹیو ہو رہے ہیں، یہ ایران کے نئے سپریم لیڈر ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ اپنے پورے وسائل لگانے کے باوجود یہ پتہ کروانے میں کامیاب نہیں ہوا کہ وہ کس خفیہ ٹھکانے پر موجود ہیں، ورنہ ان کے اوپر ضرور اٹیک کیا جاتا۔ اس سے پہلے جب اٹیک کیا گیا تھا تو اس کے اندر وہ شدید زخمی ہو گئے تھے اور ان کا تقریباً سارا خاندان شہید ہو گیا تھا۔ اب وہ زخمی ہو گئے تھے، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، مبینہ اطلاعات ہیں، ایران کی جانب سے تو کوئی خبر ایسی نہیں دی گئی کہ وہ زخمی کافی ہو گئے تھے، ان کے بازو پر شدید چوٹیں آئی تھیں، ان کی ٹانگ پر چوٹیں آئی تھیں، لیکن کافی بہتری ان کی صحت میں آئی ہے۔ دوسرا، ان کے چہرے پہ کچھ چوٹیں رپورٹ ہوئی تھی اور کچھ پلاسٹک سرجریز کی جائیں گی، اس بارے میں بھی بات چیت کی گئی تھی، لیکن ایران کی جانب سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ یہ خبریں سورسز کے ذریعے سے سامنے آتی رہی ہیں۔ اب میڈیکل کا عملہ ان کے آس پاس موجود ہے، لیکن وہ پورے ہوش و حواس میں ہیں، اور یہ جتنے بھی اہم فیصلے ہو رہے ہیں ان فیصلوں میں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ نامعلوم مقام سے وہ اپنی پیغام رسانی کیسے کرتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ ایک بہت پرانا طریقہ تھا خط لکھ کر بھیجنا، نہ وہ ٹیلی فون استعمال کرتے ہیں، نہ کوئی مواصلاتی نظام وہاں پہ ہے، نہ وہاں پہ کوئی سگنل آتے جاتے ہیں۔ تو ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی اس وقت خط لکھ کے اس کے ذریعے سے اپنے پیغامات اپنی حکومت تک پہنچاتے ہیں، اور جتنی اہم چیزیں ہیں وہ بھی ان تک تحریری طور پہ پہنچائی جاتی ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ ابھی تک سروائیو کر رہے ہیں اور مینج کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس وقت کا انتظار کریں گے جب تک کہ مکمل ٹھوس جنگ بندی نہیں ہو جاتی۔ ابھی امریکہ کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آیت اللہ علی خامنہئی کی ابھی فیونرل کا بھی اہتمام ہونا ہے، جس میں پورا خاندان بھی سامنے آئے گا، ایران کی سیاسی قیادت بھی سامنے آئے گی، اور عوام لاکھوں کی تعداد میں باہر نکلیں گے۔ یہ کام ابھی ایران میں ہونا ہے۔ ناظرین، لیکن آیت اللہ علی خامنہئی کی شہادت کے بعد دنیا میں ایک نئی سوچ پیدا ہو گئی ہے۔ مادورو کو اٹھا کر لے گئے، آیت اللہ علی خامنہئی شہید ہو گئے۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو سیاسی قیادت ہے دنیا کے اندر یا لیڈرز ہیں وہ اب محفوظ نہیں ہے، طاقتور آئیں گے، آ کر ان کو مار دیں گے۔ تو شمالی کوریا نے اپنے آئین میں ایک عجیب و غریب تبدیلی کر دی ہے۔ الفاظ بالکل یہ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پوری دنیا کا میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ آئین میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اگر کسی صورت بھی کم جونگ ان جو شمالی کوریا کے سربراہ ہیں،
اگر انہیں کسی بھی صورت میں کچھ ہو جاتا ہے یا انہیں قتل کر دیا جاتا ہے تو شمالی کوریا آٹومیٹکلی فوری طور پہ ایٹمی حملہ کر دے گا. اب وہ یہ ایٹمی حملہ کس پہ کرے گا اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا, لیکن وہ ایٹمی حملہ کر دے گا. اب شمالی کوریا کا دنیا میں دشمن کون ہے؟ وہ امریکہ کو اپنا مین دشمن سمجھتے ہیں. ان کی جنوبی کوریا سے بھی لڑائی ہے, ان کی جاپان کے ساتھ بھی لڑائی ہے, وہ امریکی اتحادیوں سے ان کا پھڈا ہے. چائنا اور رشیا اس کے بڑے اتحادی ہیں شمالی کوریا کے, جبکہ شمالی کوریا امریکہ کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے. اب یہ امریکہ میں خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے کہ اگر کم جونگ ان کو کچھ بھی ہو گیا تو یہ آٹومیٹکلی وہاں سے ایٹم بم اور میزائل اڑیں گے اور وہ ایٹم بم ماریں گے امریکہ کے اوپر یا امریکہ کے اتحادیوں کے اوپر. اب یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا گیا. کانسٹیٹیوشن میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ براہ راست یہ لفظ تو نہیں ہے کہ کم اگر قتل ہو جاتا ہے. وہاں پہ جو ورڈ استعمال کیے گئے ہیں, if the command and control system over the state's nuclear forces is placed in danger by hostile forces, یہ وہاں پہ جملہ استعمال کیا گیا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے اس کا مرکز کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ تو کم کے کنٹرول میں ہے. تو اگر کم جونگ ان کو کچھ ہوتا ہے, اور سادہ مطلب یہ ہے کہ اگر انہیں قتل کیا جاتا ہے تو اب تو وہ بہت محفوظ آدمی ہے. دنیا کو ان کی حفاظت کا بندوبست کرنا چاہیے, ان کی سیکیورٹی کا, ان کی حفاظت کا, کیونکہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو وہ ایک کانسٹیٹیوشن میں ایسی چیز لکھ گئے ہیں اور وہ ایک ایسا سسٹم بنا رہے ہیں جس سے آٹومیٹکلی میزائل اڑیں گے اور وہ ان کے دشمنوں کے اوپر برسیں گے. ناظرین, آخر میں ایک خبر ہے, مختصر میں بتاتا ہوں, اس پہ ڈیٹیل میں بعد میں بات کریں گے کہ یو اے ای پاکستانی شہریوں کو ڈیپورٹ کر رہا ہے اور بڑی تعداد میں پاکستانی شہریوں کو پاکستان بھیج دیا ہے. حکومت نے اس کی تردید کی ہے, لیکن حقیقت کیا ہے ہم ایک اور ویلاگ میں اس پہ بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ. عمران خان جس کو ساری زندگی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے, ان کے ٹاؤٹوں نے اور عمران خان کے سیاسی مخالفین نے اسرائیل کا ایجنٹ قرار دیا, آج وہ عمران خان پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے. اسے پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن پہ نہیں دکھایا جا سکتا کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا حکم ہے. لیکن نیتن یاہو جس کے فیصلوں نے بہت تباہی پھیری غزہ میں اور جس کی جنگیں بڑی مشہور ہیں, اب اس نیتن یاہو کو پاکستان ٹیلی ویژن دکھا رہا ہے, پاکستان کے ٹی وی چینلز دکھا رہے ہیں. ایسے کر دیں, یعنی عمران خان کو دکھانے پہ پابندی ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے. عمران خان کی شکل آپ نہیں دکھا سکتے کیونکہ وہ اسرائیل کا ایجنٹ یہ کہتے ہیں نا اسے, لیکن جو خود اسرائیل ہے اس کو دکھا سکتے ہیں. پاکستان میں اب فلسطین کا جھنڈا اٹھائیں گے, آپ کو مارا جائے گا, گرفتار کیا جائے گا, تشدد کیا جائے گا, لیکن پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر اسرائیل کا جھنڈا دکھایا جا سکتا ہے. پرابلم نہیں ہے. مناظر ہم نے اب دیکھے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے سے بات کر رہا ہوں, یہ مناظر دیکھنے کے بعد میں آپ کو ایگزیکٹلی رپورٹ کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ یہ تصویریں دیکھ بھی رہے ہیں. ایسا نہیں کہ میں زبانی کلامی بات کر رہا ہوں. جب یہ عمران خان کے خلاف تحریک لبیک کام کر رہی ہوتی تھی نا اسٹیبلشمنٹ کی ایما پہ, اس وقت وہ سارے مولوی پیش ہوتے تھے, آگے آگے ہوتے تھے. تھوڑے دن پہلے ایک مولوی کہہ رہا تھا کہ چھوڑیں جی کوئی بات نہیں, وہ خاتون کا معاملہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں, وہ اسرائیل کو پسند کرتی ہے یا نہیں کرتی. ادھر لاشیں گر رہی تھی, وہ مولوی بولا ہی نہیں, چوں نہیں کی. اس مولوی نے چپ کر کے دبک کے بیٹھ گیا. اور بہت سارے مولوی ہیں, ناموں کے ساتھ مفتی لگایا ہوا ہے, لاشیں گر رہی ہیں, بولے نہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے, انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی نہیں بولی کیا یہ انسان نہیں تھے جو قتل ہوئے. آپ ان سے اختلاف کیجئے, مجھے بھی اختلاف ہے, لیکن وہ رات بھر چلاتا رہا بیچارہ, ترلے منتیں کرتا رہا. وہ یہ کہتا رہا کہ یار خدا کا واسطہ واپس چلے جاؤ, رسول کا واسطہ واپس چلے جاؤ, تمہاری ماؤں کا واسطہ واپس چلے جاؤ, مذاکرات کرنے کے لیے کسی کو بھیجو, ہم واپس جانے کے لیے تیار ہیں, ہمیں مت مارو. لیکن ریاست ٹھان چکی تھی. آپ کو ان کا مقصد پسند نہیں, کوئی بات نہیں, مگر قتل عام بھی تو غلط ہے نا, وہ نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی نے اس پہ رد عمل دیا, مولوی نہیں بولے, چندہ خور مولوی چپ رہے, مفاد پرست ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر اپنا موقف دیا اور بڑا تگڑا موقف دیا, اور انہوں نے اس کے اوپر مطالبات بھی کیے ہیں تحریک انصاف نے, اور انہوں نے اسے ایک ایسی حرکت قرار دیا جو غلط ہے. شدید ترین الفاظ میں انہوں نے مذمت کی, طاقت کا بیجا استعمال کیا گیا اس کی بھی انہوں نے مذمت کی. غیر انسانی عمل انہوں نے قرار دیا, گولی چلانے سے نفرت پیدا ہوتی ہے. 26 نومبر کو بھی یہی عمل اختیار کیا گیا تھا. پھر انہوں نے کہا مذاکرات کا ایک موقع تھا, مذاکرات کرنے چاہیے تھے تاکہ کوئی حل نکل آتا.
پھر جعلی پولیس مقابلے بھی کیے جا رہے ہیں پنجاب میں، یہ بھی انہوں نے بتایا۔ پھر انہوں نے کہا تصویریں اور ویڈیوز جو آ رہی ہیں مرید کے سے انتہائی تشویشناک ہیں، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ حکومت اور متعلقہ اداروں کو آمرانہ ذہنیت ترک کرنی چاہیے، طاقت کے اندھے استعمال سے نہ تو مسائل حل ہوں گے نہ ہی انصاف قائم ہوگا۔ مطالبات ان کے کیا ہیں؟ زخمیوں کو فوری طور پہ طبی امداد اور شہداء کے اہل خانہ کو انصاف فراہم کیا جائے، ملزمان کی جلد از جلد غیر جانبدار اور شفاف عدالتی تحقیقات کروائی جائے، اور جو بھی ملوث ہو اسے سخت سزا دی جائے، تمام گرفتار کارکنان اور خواتین کو بلا مشروط رہا کیا جائے اور لوٹی گئی اشیاء واپس کی جائیں، آئندہ کسی بھی پرامن احتجاج پر براہ راست فائرنگ نہ کرنے کی واضح ضمانت دی جائے، تمام سیاسی مقدمات کا از سر نو جائزہ لیا جائے اور بے گناہوں کے خلاف کارروائیاں بند کی جائیں، میڈیا پر پابندیوں اور سینسرشپ کا خاتمہ کیا جائے تاکہ حقائق عوام کے سامنے پہنچ سکیں۔ اگر ریاست خود شفافیت نہیں دکھا سکتی تو آزاد مبصرین اور انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں ان کو تحقیقات میں شامل کیا جائے۔ انہوں نے کہا یہ مطالبات ہم بار بار دہراتے رہیں گے، اور بڑی شدت سے انہوں نے اس کی مذمت کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ حالانکہ تحریک انصاف کا کوئی تحریک لبیک کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کوئی لنک نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو پسند بھی نہیں کرتے، بلکہ تحریک لبیک نے بڑی تنقید کی ہے پی ٹی آئی پہ، جب پی ٹی آئی کے ساتھ بہت برا ہو رہا تھا انہوں نے مذاق بھی اڑایا، لیکن آج یہ بات کرنے کا دن نہیں، بڑا ظلم ہو گیا ان کے اوپر۔ یہ سانحہ ہے ناظرین، میں آپ سے ویسے بات نہیں کر رہا، یہ بہت بڑا سانحہ ہے جو گزر گیا وہاں پہ مرید کے میں۔ خوف آتا ہے یہ سوچ کر کہ یہ حکمرانوں کا کیا بنے گا، یہ کیسے اپنے رب کو جواب دیں گے۔ ٹی ایل پی کہتی ہے جی ہمارے 100 سے زیادہ شہید، وہ 180 کا فگر بھی بولتے ہیں کہ اتنے لوگوں کی لاشیں وہاں پڑی تھی اور سینکڑوں زخمی تھے، لیکن حکومت کہہ رہی ہے صرف 3 لوگ مار گئے۔ پولیس والے بھی زخمی ہوئے، ایک پولیس والے شہید بھی ہوئے، ایک پولیس انسپیکٹر کے بارے میں کہا جا رہا، سب انسپیکٹر تھے وہ شہید ہوئے ہیں، اور کچھ پولیس والے جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یہ بھی بہت افسوسناک ہے کیونکہ تحریک لبیک کے کارکن آگے سے مارتے بھی ہیں نا، یہ آگے سے ڈنڈے اٹھا کے اور پتھر اٹھا کے یہ مارتے ہیں، تشدد کرتے ہیں واپس، لیکن انہیں گھیر کے اس دفعہ مارا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو نقصان کا جو فرق ہے وہ بہت زیادہ ہے، ادھر بہت زیادہ نقصان ہوا ہے تحریک لبیک کا۔ آئی جی اسلام آباد کی ایک ویڈیو آئی ہے، یہ آئی جی صاحب یاد رکھیں، علی ناصر رضوی صاحب، یہ ویڈیو آپ کا پیچھا کرے گی۔ آپ اس جگہ کھڑے ہو کے سیلیبریشنز کر رہے تھے جہاں پہ تھوڑی دیر پہلے لاشیں گری تھیں، اور ابھی لوگوں نے لاشیں اٹھائی بھی نہیں تھی، یہ آپ کے ہم وطنوں کی لاشیں تھی، یہاں پہ سوگ کا عالم ہونا چاہیے تھا نہ کہ سیلیبریشنز کا۔ آپ کو آئیڈیا نہیں ہے آپ نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ تحریک لبیک کے احتجاج میں جو ہوا اس کی ماضی کے اندر مثال بہت کم ملتی ہے۔ ایسا کچھ ہم نے دیکھا ایک دفعہ اسلام آباد ڈی چوک میں 9 مئی کو بھی ہم نے ایسا قتل عام دیکھا تھا، اس سے پہلے ایک دفعہ طاہر القادری صاحب کے مدرسے پہ اٹیک کیا گیا اور ان کے گھر پہ اٹیک کیا گیا۔ یہ جب اس طرح کا ظلم ہوا تو نارملی ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کی حکومت ہے، یعنی نون لیگ کے اقتدار میں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر یہ قتل عام ہمیشہ کر دیتے ہیں، چاہے وہ طاہر القادری صاحب کے لوگ ہوں، چاہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہوں، ان کا بار بار قتل عام کیا گیا، اور اب تحریک لبیک کے لوگوں کا قتل عام کیا گیا۔ یہ سارا کچھ جس طریقے سے ہوا ہے، جب حالات و واقعات ہم دیکھتے ہیں اور تحریک لبیک کی جو باقی بچی ہوئی قیادت ہے ان سے رابطہ کرتے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ انہیں ٹریپ کیا گیا ہے، اور یہ سارا کچھ ہوا تحریک لبیک کو ختم کرنے کے لیے ہے، یعنی جس کے پاس بھی عوامی طاقت ہے، اب شاید ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس عوامی طاقت کو کچل دیا جائے گا۔ سعد رضوی اور ان کے بھائی کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاع نہیں دی گئی، حکومت نے ابھی تک نہیں بتایا جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے، کس جگہ رکھا گیا ہے، وہ زخمی ہیں یا زخمی نہیں ہیں، کیونکہ کچھ لوگ دعویٰ کر رہے تھے تحریک لبیک کے کہ سعد رضوی کو گولی لگی ہے، جبکہ ایسی کوئی ویڈیو یا تصویر موجود نہیں تھی۔ ہاں ایک ویڈیو موجود تھی جس میں سعد رضوی کو گرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے کہ شاید وہ بے ہوش ہو گئے تھے، اور لیکن پاکستان تحریک لبیک کے جو لوگ ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، تحریک لبیک پاکستان کے، کہ سعد رضوی کو بھی گولی لگی، ان کا بھائی بھی زخمی ہوا ہے، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی کیونکہ دوسری جانب کچھ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ زخمی نہیں ہوئے، بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کوئی 25-30 کے قریب لوگ پہنچے تھے سیکیورٹی فورسز کے،
انہوں نے گھیرا ڈال کے اچانک صبح کے وقت آپریشن تیز کیا تھا اور وہاں سے جو مرکزی قیادت ہے انہیں گرفتار کر کے لے گئے. جبکہ وہاں جو مناظر ہم نے دیکھے اس میں بہت ساری لاشیں نظر آئیں, گلیوں کے اندر لاشیں پڑی ہوئی ہیں. ایسا دکھائی دے رہا تھا لوگ اٹھا اٹھا کر لے کر جا رہے تھے بندوں کو, ایک کے یہاں سر پہ گولی لگی ہوئی تھی. اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا. اب تک کے لیے اتنی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.